ایک جنگل میں ایک پرانی سی چڑیل رہتی تھی۔ وہ پورے جنگل پر راج کرتی تھی اور پورے جنگل میں کبھی بھی آتی جاتی تھی، اور کوئی بھی انسان اس کے پاس آتا یا جاتی سے جنگل سے گزرتا تو وہ اسے مار ڈالتی تھی۔ وہ بہت ہی بھیانک تھی۔ ایک بار ایک لڑکا اپنے پتا سے کہتا ہے کہ مجھے کاپیاں اور پینسلز چاہیے۔ ان کا گاؤں میں ابھی اتنی ترقی نہیں تھی ہوئی اور وہاں کوئی دکان نہیں تھی۔ اس کے لیے دوسرے گاؤں جانا پڑتا تھا اور وہاں سے ایک جنگل سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تم اس جنگل پہ مت جانا، وہاں چڑیل ہے، پر وہ کہتا ہے کہ اگر چنٹو کو پرانا ہے تو مجھے اس جنگل سے گزر کر جانا ہی پڑے گا۔ وہ اس جنگل پہ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ اس جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تبھی رات ہو جاتی ہے۔ وہ رات کو وہاں سے جاتے جاتے بہت اسے ڈر لگتا ہے، لیکن اسے جانا ہی پڑتا ہے۔ تبھی وہ چڑیل اس کے پیچھے آ جاتی ہے اور وہ خود بخود پیچھے آنے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چڑیل اڑتی ہے اور اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ وہ رونے لگ جاتا ہے۔ اسے روتا دیکھ چڑیل کہتی ہے کہ میں کیا کروں؟ یہ تو رونے لگ گیا، اب میں کیا کروں؟ وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے، میں تمہیں 3 دن دیتی ہوں، جاؤ 3 دن کے بعد اگر تم واپس آؤ گے تو میں تمہیں کھا لوں گی، لیکن 3 دن کے بعد اگر تم نہ آیا تو پھر میں تمہیں مار ہی ڈالوں گی، اپنا وعدہ پورا کرنا۔ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گھر جا کے وہ اپنے بیٹے کو سب کچھ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو بہت ہی برا ہوا، اس چڑیل نے مجھے 3 دن کا وقت دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں 3 دن کے بعد وہاں چلے جاؤں گا۔ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ 3 دن کے بعد اس چڑیل کے پاس نہ جائیے گا، لیکن وہ کہتا ہے نہیں جانا پڑے گا، اور آخر 3 دن کے بعد اسے جانا ہی پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں آ گیا، اب تم مجھے کھا سکتی ہو۔ تبھی پیچھے سے تانترک آ جاتا ہے۔ تانترک سے کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔ چڑیل کہتی ہے تو نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے دھوکہ نہیں دیا، اس کے بیٹے نے مجھے بتایا تھا، اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ دونوں لڑنے لگ جاتے ہیں۔ تانترک اور چڑیل کی بہت لڑائی ہوتی ہے اور آخر کار اس چڑیل کو ہار ماننا پڑتی ہے اور وہ چڑیل ہار جاتی ہے، اور اسی طرح وہ بچ جاتا ہے اور وہ اپنے گھر میں آ جاتا ہے، اس کی جان بچ جاتی ہے۔